ڈیوڈ بینٹ کی زندگی بچانے کے لیے کوئی اور آپشن نہ تھا۔ دوسری وجہ تھی ڈاکٹر محی الدین کی لیب کے ٹرانسپلانٹ کے بہترین نتائج اور ان کی ساکھ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر کہ یہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو اتنی مقدار میں یہ آرگنز اویلیبل ہوں گے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کو اس وجہ سے مرنا پڑے کہ اس کے پاس آرگن نہیں تھا۔ جانوروں میں سور کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس کے دل کی ساخت ہو بہو انسانوں جیسی ہے۔ انسانی زندگی بہت قیمتی ہے۔ دنیا میں ہر کوئی صرف اپنی قوم، قبیلے اور مذہب کے لوگوں کی جان کو اہمیت دیتا ہے، مگر اسلام وہ واحد دین ہے جو ہر انسان کی زندگی کو قیمتی شمار کرتا ہے۔ بغیر حق کے دشمن کا قتل بھی حرام ہے۔ مائدہ 32، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ ایک شخص کو موت سے بچانے کا ثواب ساری انسانیت کو بچانے کا ثواب ہے۔ زندگی کا دار و مدار حرکت قلب پر ہے۔ دل ختم تو انسان ختم۔ دنیا بھر کے اسپیشلسٹ، سائنٹسٹ، ڈاکٹرز کچھ عرصے سے ان لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے تھے جن کے دل تقریباً فیل ہو چکے اور انہیں فوری متبادل کی ضرورت ہے، وگرنہ موت ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جو ہیومن آرگن ایون ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کیا آپشن ہے؟ اس پر ڈاکٹرز تحقیقات کر رہے تھے جس کا رزلٹ اس نئے سال کے پہلے مہینے میں ملا، اور جس ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ کام کیا جاتا ہے اسے زینو ٹرانسپلانٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یعنی ایک خاص قسم کے جانور کے آرگن کسی دوسری قسم کے جانور میں پیوند کاری کے ذریعے لگائے جا سکیں، خاص طور پر جانوروں کے اعضاء انسانوں کو بچانے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اس حوالے سے جو کامیاب تجربہ ہوا ہے اور جس انسان کو بچایا جا سکا ہے، اس کے تقریباً فیل ہارٹ کی جگہ خنزیر کا دل لگایا گیا۔ اس کے لیے پہلے بندر پر بھی تجربہ کیا جو ناکام ہوا، پھر خنزیر کے گردوں کی انسانی جسم میں پیوند کاری کی جو کامیاب ہوئی، اور اب یہ پہلا کسی جانور کا دل کسی انسان میں لگایا گیا جو خنزیر کا تھا اور یہ کامیاب ہوا۔ اس تمام تجربے میں جو نمایاں کردار اور ہاتھ ہیں وہ پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر محمد منصور محی الدین ہیں، جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پگ کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ اس کے دل کی ساخت انسانی دل سے مشابہ ہے، اور اس لیے کہ متاثرہ شخص کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، موت یا پیوند کاری۔ اور پیوند کاری سے صرف ایک دن پہلے خود اس نے یعنی مریض نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ اس کے لیے اندھیرے میں شوٹ کرنے کے مترادف ہے، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اور پھر اگر انسانیت کو اس سے فائدہ ہوا تو میرا اس قربانی میں حصہ شمار ہوگا۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کیس میں یہ اضطراری کیفیت ہے، تو اسلام میں خنزیر لعین اور حرام جانور ہونے کے باوجود مضطر یعنی مجبور کے لیے جان بچانے کی حد تک جائز ہے۔ چنانچہ البقرہ 173 ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ الانعام میں ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ مضطر کے لیے حرام میں سے بھی جائز ہے کہ جب جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہ ہو۔ یعنی یہ اسلام کا اہم عام اصول ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ انتہائی ضرورت ناجائز کو بھی جائز کر دیتی ہے، اور جو فعل کسی ضرورت کی وجہ سے جائز کیا گیا اس کا جواز صرف ضرورت کے مطابق ہی رہے گا، بالکل عام نہیں ہو جائے گا کہ اسی کی طرف رغبت کی جائے، صرف ضرورت کی حد تک، صرف مجبور مضطر کے لیے۔ اور خنزیر ایسا جانور ہے کہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب میں یہ حرام ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ قرب قیامت جب ان کا نزول ہوگا تو یقتل الخنزیر، کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صفایا کر دیں گے۔ اس تجربے کا کریڈٹ بھی ایک مسلمان کو جاتا ہے، اور اب مزید ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ہی عائد ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خنزیر کے کامیاب تجربے کے بعد ان کی افزائش نسل پر کام تیز ہو جائے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ حلال جانوروں کے آرگنز پر کام کیا جائے، اور ان میں سے خاص طور پر وہ جو انسانوں کے اعضاء سے مشابہ ہیں۔ جواز کی بات تو معلوم ہو گئی، لیکن ہر چیز کے آپ جانتے ہیں کہ کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ نیچر سے ہٹ کر جب کچھ کیا جاتا ہے تو ضرور اس کے نقصان سامنے آتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا تو اس کے نقصانات کی بنا پر ہی سخت ممنوع، پابندی اور حرمت عائد ہوتی ہے، اور اللہ ایسے ہی کسی چیز کو حرام نہیں فرما دیتا، بلکہ بندوں کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے ان کی زندگی اور صحت کی خاطر ہی منع کیا جاتا ہے۔ کفار کو تو اعتبار نہیں، مسلمانوں کو تو ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ انسانوں میں خنزیر کی صفات، خصال نظر آئیں، ہمارے پاس شرعی فارمولہ موجود ہے۔ اسلام کا ایک اصول ہے کہ جو چیز حرام ہو اس سے علاج نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، سلسلہ صحیحہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس چیز میں شفا نہیں رکھی جس کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو حرام چیزوں سے علاج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا نصیب نہیں فرمائے گا۔ من تداوی بحرام لم یجعل اللہ لہ فیہ شفاء، یہ بھی السلسلہ صحیحہ کا ہی حوالہ ہے کہ جس نے حرام سے علاج کیا اللہ اس کو شفا نہیں دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ابو داود کی ایک حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دوا خبیث چیزوں کا استعمال منع فرمایا۔ اس سے پہلے کہ انسانیت کے لیے کوئی بڑا چیلنج بنے، انسانوں میں خنزیر کی صفات آئیں، مسلم سائنٹسٹ، مسلم ورلڈ کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تلاش کیجئے کہ اسرار تو موجود ہیں اور اللہ کے وعدے بھی ہیں، یقیناً حلال میں شفا اور زندگی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔